بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور وجدان ہونا چاہیے کہ جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں، مشکلات ہم پہ آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی بڑی کامیابی سے نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اس کامیابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس امتحان میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اللہ نے جس بندے کو بھی بڑا بنایا ہے، جس بندے کو عظیم بنایا ہے، جس بندے کو کوئی خاص نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو آزمائش میں ضرور ڈالا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ذات تھی وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ سب پیغمبروں کو آزمایا گیا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا گیا۔ آج اگر کسی مسلمان کے اوپر آزمائش آتی ہے، غربت کی وجہ سے آتی ہے، کسی اور وجہ سے آتی ہے، گھریلو مسائل ہو جاتے ہیں، ملکی مسائل ہیں، کسی بھی اگر آزمائش میں ہو تو اس کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آزمائش اللہ کے نیک لوگوں پہ آتی ہے، اور آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو ضرور بلند فرماتا ہے۔ بس ایک بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کو ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے، اسی کو تسلیم و رضا کا بندہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا